अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों, किसी भी खित्ते में, किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में बखैरियत हों। जिन लाइव दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है गुज़श्ता चंद दिनों में, उनका बहुत शुक्रिया और अपनी राय भी ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मैं अपने कॉलमों में बहुत ही ज़्यादा सियासी और तारीख़ी गुफ्तगू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए इस मरतबा ये मौजू बदलते हैं और कुछ अदब पर बात हो जाए। तो ये ज़िक्र है अदब के एक रोशन बाब, बुलंद पाया शायर, अदीब, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी का। अब ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि परसों यानी 20 नवंबर को अहमद नदीम कासमी का यौम पैदाइश था, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे अपनी वो गुफ्तगू सुनवाऊँ जो मेरे ख्याल में एक बहुत यादगार गुफ्तगू थी, क्योंकि ये मुलाकात हुई है उनसे 2003 में, उनकी वफ़ात से सिर्फ 3 बरस कबल, और शायद ये उनकी चंद एक दो आखिरी इंटरव्यूज़ में से होगा, क्योंकि वो आखिरी चंद बरसों में थोड़े से अलील थे, बहुत ज़्यादा मुशायरों में नहीं जाते थे, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे। लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती है कि उन्होंने मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई की और बहुत मोहब्बत का सबूत दिया और मुझे मिलने का और गुफ्तगू करने का वक्त दिया। दोस्तों, अहमद नदीम कासमी अदब के नखलिस्तान में लगभग 70 बरस पाबा सफ़र रहे और शायद इससे भी ज़्यादा, और ये तमाम अरसा उन्होंने, यानी ये तमाम सफ़र उन्होंने जागते हुए, सोचते हुए और लिखते हुए गुजारा। तो ज़ाहिर है कि इस छोटी सी मुलाकात में उनकी इस अदबी ज़िंदगी का अहाता करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे। गो कि वो मीडिया के इंटरव्यूज़ की सतह से, मकाम से बहुत ऊपर थे, मगर उन्होंने बहुत कमाल मोहब्बत से, बहुत तहम्मुल से और सब्र से मेरे सवालों के जवाब दिए। इस बैठक में मुझे उस वक्त बहुत खुशगवार हैरत हुई जब उनकी एक गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका ये शेर है कि अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पा का था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। ये गज़ल खुद अहमद नदीम कासमी को भी पसंद है और उन्होंने खुद इसका इस इंटरव्यू में तस्करा किया। एक सवाल मेरे जहन में था कि अमूमन शायरों को, अदीबों को और अहले फ़िक्र और दानिश्वरों को ये गिला होता है कि उन्हें वो इज़्ज़त और मकाम मुआशरे में नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। ये सवाल ख़ास तौर से मैंने अहमद नदीम कासमी साहब से इसलिए पूछा कि जिस मकाम पर, जिन बुलंदियों पर वो हैं और जो दादो तहसीन उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर समेटी, तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल जब पूछा तो उन्होंने अपना एक शेर सुनाया कि उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। लेकिन मेरे इस सवाल से वो मुत्तफिक नज़र नहीं आए कि अब अदब और अदीबों के लिए शायद माहौल वैसा साजगार नहीं रहा जैसे कि पहले हुआ करता था, क्योंकि मीडिया का बेहद फैलाव हो चुका है और जो अहद हाज़िर की नस्ल है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी में और मीडिया में बहुत ज़्यादा मुनहमिक हो चुकी है, और अदब और अदीब और अदबी मंज़र जो हैं वो एक तरह से पस मंज़र में चले गए हैं। तो इसका जवाब उन्हीं से सुनिए। जी नहीं, गलत कहते हैं जो भी कहता है, क्यों साजगार नहीं है। बड़े बड़े आजमाइशी वक्त भी आए हम पर, अदीब लिखता रहा, शायर लिखता रहा, और किसी दौर में भी जमूद का तसव्वुर ही नहीं हुआ अदब में, रवां रहा अदब। और जो लोग ये कहते हैं कि माहौल ऐसा नहीं, अच्छा नहीं रहा अदब के लिए, तो मेरे ख्याल में मिसिंग पार्ट में है, वो गलत है। शायद इसलिए कि कुछ अदब और अदीब और जो अदबी महफिलें वो थोड़ी पस मंज़र में चली गई, मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया और लोगों के जहनों पे छा गया कि अदब लगता है जैसे कुछ पस मंज़र में चला जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अदबी महफिलें भी उसी तरह बर्पा होती हैं, मुशायरे भी होते हैं और तनकीदी महफिलें भी होती हैं। ये दुरुस्त है कि मीडिया जो है वो छाया हुआ है, लेकिन अदब के लिहाज से
تو میڈیا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ادب سے. آپ اس کو ریڈیو کو لیجئے, ٹی وی کو لیجئے, بہت کم لوگ وہاں موجود ہیں ایسے جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہو. وہ سارا انتظامیہ ہے معاملہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈیو ٹی وی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہمارے ادب کو, ادب کی تخلیق کو. اسی طرح سلسلہ جاری ہے. تو عوام الناس تک کیسے پہنچ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی عوام تک جی ہاں. کیسے پہنچ رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ یہ تو ایک مفروضہ سا ہے کہ عوام کے لیے آپ کیا لکھتے ہیں. عوام پڑھے لکھے ہوں تو بات بنے نا. جب ہمارے ہاں تعلیم کا تناسب میں تو سمجھتا ہوں کہ 20% ہوگا, لیکن حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو 32-35 کہتے ہیں, وہ غلط ہے میرے خیال میں. تو 14 کروڑ کے ملک میں 20% اگر کوئی پڑھا لکھا ہو, اور کتاب جو ہے بڑے سے بڑے ادیب کی 1000 سے زیادہ نہ چھپے, اور وہ 1000 کا جو ہے ایڈیشن وہ بھی 2-3 سال میں ختم ہو, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب اچھی بکی. تو وہاں عوام تک پہنچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عوام تک تو شاعر اور ادیب اس وقت پہنچے گا جب تعلیم عام ہوگی, اور لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں شاعر اور جو کچھ لکھ رہے ہیں افسانہ نگار یا ڈرامہ نویس, تو وہ عوام تک پہنچے گا. عوام اس وقت پہنچے گا جب عوام سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. قاسمی صاحب, کتنا زمانہ ہو گیا آپ کو لکھتے ہوئے, مطلب اس تخلیقی سفر کو جاری رکھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے اشرے ہو گئے؟ ہاں جی ہاں, بہت. یوں سمجھیے کہ میں نے 1931 میں جب مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا تھا لندن میں, گول میز کانفرنس ہو رہی تھی, تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو میں اس وقت میٹرک میں تھا یہاں شیخوپورہ میں. تو میں نے یہ سوچ کر کہ بڑے لوگوں کے مرثیے اور نوحے لکھے جاتے ہیں, میں بھی لکھوں. تو میں نے نوحہ لکھا جو اتفاق سے میرے جو سرپرست تھے چچا, انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل درست ہے, وزن سے بھی اور ردیف قافیے سے بھی. تو وہ یہاں لاہور میں ایک روزنامہ ہوتا تھا سیاست, اس میں چھپ گیا. تو 1931 سے آغاز ہوا میرا, اور شاعری کا آغاز. اس کا کوئی ایک آدھ مصرع یاد ہے؟ جی نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. ہاں یاد نہیں ہے. البتہ افسانہ جو ہے وہ میں نے 4-5 سال بعد لکھنا شروع کیا. وہ بھی میرے نہایت عزیز دوست تھے محمد خالد اختر. وہ فکشن بڑے شوق سے پڑھتے تھے, انگریزی ادیبوں کے ناول, خاص طور سے رابرٹ لوئس اسٹیونسن اور اس طرح کے. تو انہوں نے مجھے شوق دلایا کہ یہ پڑھیے, اور اس کے بعد میرے پیچھے پڑ گئے کہ افسانے لکھو. تو میں نے افسانہ نگاری کا آغاز میرے خیال میں 36-37 میں کیا. پھر کون سی صنف ایسی تھی جس کو زیادہ لطف آپ کو آیا, شاعری کرتے ہوئے یا افسانہ, یا یہ دونوں ہی ہیں؟ تو دونوں چیز ایک ہی شخصیت کا اظہار ہیں, لیکن میں شاعری کو ذرا ترجیح دیتا ہوں, اس لیے کہ شاعری تو صدر اعظم ہے نا جی فنون لطیفہ کی محفل کی. افسانہ نہیں, ظاہر ہے کہ افسانہ بھی میری اپنی شخصیت اور میری اپنی سوچ کا اظہار ہے. تو اس لیے دونوں تخلیقات میرے لیے اہم ہیں, لیکن فوقیت شاعری کو حاصل. قاسم صاحب, یہ تو درست ہے کہ بہت سے شاعروں کو مقبول عام کرنے میں سنگرز کا بڑا ہاتھ رہا ہے. جی. تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شاعر کی کافی مشہوری میں جی گلوکاراؤں کا بھی ہاتھ ہے. وہ عارضی شہرت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ فیض کو بہت گایا گیا, فراز کو بہت گایا گیا, لیکن یہ جو ہوتی ہے نا جی, گانے والوں کی آواز جو ہے وہ اتنی ہماگیر نہیں ہوتی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے میں نے روشن آرا بیگم کی آواز میں ایک صاحب کی غزل سنی, نام میں نہیں لوں گا. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنی بڑی گانے والی ملکہ موسیقی اور وہ اتنی کمزور غزل گا رہی ہیں. اسی زمانے میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا, تو انہوں نے مجھے مبارکباد کا خط لکھا. تو میں نے جواب میں اپنی غزل ایک بھیجی کہ یہ اگر آپ گا دیں تو سبحان اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے میری پوری غزل آدھے گھنٹے تک گاتی رہی. یہ ایک ہی واقعہ, بعد واقعہ ہے
کہ میں نے کسی گانے والی سے یا گانے والے سے اپنا کلام گانے کو کہا ہو، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے شعراء اپنی کتابیں اٹھائے کبھی نور جہان کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ملکہ پکھراج کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے مہدی حسن کے پاس جا رہے ہیں. میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. میری اگر جو 2-4 غزلیں گائی ہیں انہوں نے، کیا نام ہے، پرویز مہدی نے ہی گائی ہے، یا دوسرے صاحب ہیں تو غلام علی نے، تو وہ انہوں نے خود منتخب کی یا ان کے کسی ملنے والے نے منتخب کر کے دی. میرا اس میں کوئی دخل نہیں. انہوں نے گائی، بڑی مہربانی. نہ گاتے ہیں تو مجھے کوئی گلہ نہ ہوتا. نہ میں سمجھتا ہوں جی جو پرنٹڈ ورڈ ہوتا ہے نا جی، اہمیت اس کی ہوتی ہے. یہ آواز تو گئی حلول کر گئی اس میں فضا میں، اصل چیز تو کتاب ہے. اور موجودہ دور میں جبکہ کتابیں بھی منتقل ہو گئی ہیں چھوٹے سے اس پہ ریل پہ، تو تب بھی کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اس لیے کہ کتاب کھول کر پڑھنا، کتاب کی خوشبو سونگھنا اور کتاب کو سینے پہ رکھ کر پڑھنا اور اس پہ غور کرنا، یہ کتاب ہی کا کمال ہے. اور میرے خیال میں کتاب کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی. لیکن نئی نسل تو پڑھ نہیں رہی قاسمی صاحب کتاب، بالکل پڑھتے ہیں جی. کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے. نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیوٹرائز تو ہو گئے، اور وہ جس کو چاہیں وہ بٹن دبا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب تک ہاتھ میں کتاب نہ ہو اور نظریں ان پہ الفاظ میں گڑی ہوئی نہ ہوں اور وہ رک رک کے محسوس نہ کر رہا ہو وہ سب کچھ جو ادیب نے محسوس کیا تھا، تو پھر تو بات تو نہیں بنتی نا. قاسمی صاحب، آپ نے کچھ شاگرد بنائے اپنے؟ نہیں جی، یہ استادی شاگردی کا روک پالا ہی نہیں میں نے. کیوں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو ہے، آپ کا جو فن ہے وہ آگے منتقل ہو لوگوں میں؟ وہ دوست ہیں ایسے بے شمار ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو میں ہم سطح انداز میں، دوستی کے انداز میں ان کو مشورے دے دیتا ہوں. لیکن یہ استادی شاگردی والا قصہ نہیں ہے. تو اب آج کل کا جو اس وقت جو ادب لکھا جا رہا ہے اس پہ کچھ بتائیے اپنی رائے. ابھی چند ہفتے پہلے میرا رسالہ فنون نکلا، اس میں نے ایڈیٹوریل اسی موضوع پہ لکھا تھا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، قرآن ارض تو آج مختصر سی چیز ہو گئی ہے نا جی. تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو مظالم ہو رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، اور اب تو عراق بھی ہے، تو ان کے بارے میں ہمارا ادب جو ہے وہ خالی کیوں ہے؟ کشمیر کے بارے میں لوگوں نے کوئی تھوڑی بہت چیزیں لکھی ہیں، یا فلسطین کے بارے میں بھی لکھی ہیں، لیکن پھر جو ایک بھرپور پن ہوتا ہے اس سے ہمارا ادب اب تک خالی ہے، اور یہ کمی ہے، اور بہت افسوسناک کمی ہے. آپ نے کب سوچا کہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ بس لوگ کچھ بے حسی ذرا عام ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے کہ ہم ایسے سیاسی صورت حالات میں سے گزرے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ کیلس ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں. یعنی ایسے بڑے بڑے مظالم پاکستانی قوم پہ ٹوٹے ہیں. مثلا ضیاء الحق کے دور میں ان سے بڑا ظلم کیا ہوگا جو کچھ اس شخص نے کیا. لیکن احتجاج کرنے والے اکا دکا آوازیں تھیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا جی کہ پورے کے پورا ادبی گروہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، ایسا نہیں ہوا، اور یہ بڑی افسوسناک بات. یہی بالکل بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ آج کل بھی ایسا ہی ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو دانشور ہیں وہ بھی باقاعدہ احتجاج میں شامل ہیں، جی لیکن یہاں پہ پاکستان میں ایسی چیز بالکل نظر نہیں آ رہی. نہ ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ تصور کہ محدود ہے. احتجاج کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں احتجاجی. مثلا اخباروں میں کالم جو لکھتے ہیں وہ بھی ادیب ہیں، اہل قلم ہیں، پرانے تخلیق کار ہیں، وہ لکھتے ہیں کالم اور وہ کھل کے لکھتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت محدود ہے. اور یہ آپ کا جو ہے شکوہ یہ بالکل درست.
तो कासमी साहब है तो बड़ा ही स्टेरियोटिपिकल सा सवाल और आप बोर भी हो जाते होंगे, लेकिन ये मीडिया की अपनी मजबूरी है जी जी कि उसे भी पूछने पड़ती हैं 2-3 ये बातें कि कोई जब आपने शुरू किया तो किस चीज़ से बहुत आप मुतासिर रहे अपने इस तख्लीकी सफ़र में? वो तो ये माहौल होता है बच्चे का, जिस घर में वो पला बड़ा, वहाँ अगर कोई किताब का एहतराम मौजूद है और शायरी का एहतराम या दूसरे उलूम का एहतराम, तो बच्चा उससे मुतासिर तो होता है। तो मैंने जिस तरह अर्ज किया कि मैंने आगाज़ी मोहम्मद अली जौहर मरहूम के नोहे से किया, तो इसी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये उस घर के माहौल के नताइज थे, असरात के नताइज थे। कासमी साहब आपसे हम थोड़ी सी दरख्वास्त तो ज़रूर करेंगे कि कुछ सुना दीजिए अपनी, जो भी आप सुनाना चाहें, कोई 2-4 अशार, कोई ज़ाहिर अफसाना तो मुश्किल है, कुछ अशार सुना दीजिए। इस तरह मैंने अर्ज किया था पहले कि मैंने ज़िंदगी में एक बार फरमाइश की गाने वाले से, और वो एक मेरी गज़ल थी जिसका मतलब है कि अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ पाक था, देखा निकल के घर से तू चौंका हवा का तू। ये पूरी गज़ल मैंने गाई थी। अब मैं आपको अपनी नज़्म बोलने दो, बोलने से मुझे क्यों रोकते हो, बोलने दो कि मेरा बोलना दरअसल गवाही है मेरे होने की। मैं नहीं बोलूंगा, तुम नहीं बोलने दोगे तो मैं सन्नाटे की बोली ही में बोल उठूंगा। मैं तो बोलूंगा, न बोलूंगा तो मर जाऊंगा, बोलना ही तो शरफ है मेरा। कभी इस नुक्ते पे भी गौर किया है तुमने कि फरिश्ते भी नहीं बोलते, मैं बोलता हूं। हक से गुफ्तार की अजमत फकत इंसान को मिली, सिर्फ वो बोलता है, सिर्फ मैं बोलता हूं। बोलने मुझको न दोगे तो मेरे जिस्म का एक एक मसाम बोल उठेगा कि जब बोलना मनसब ही फकत मेरा है, मैं न बोलूंगा तो कोई भी नहीं बोलेगा। वाह, बहुत खूब। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि ये हमेशा याद रखी जाए, हमेशा किताबों में रहे, कहानियों में रहे, लोगों तक पहुंचे? जी, बात यह है जी कि मेरे बहुत से रिश्ते आप भी जानती होंगी, हाजिरा मसरूर, खदीजा मस्तूर मेरी बहन है, मुंह बोली बहन है, मेरी बेटी परवीन शाकिर मुंह बोली बेटी। लेकिन सबसे अहम मेरी जो बेटी है उसका नाम मंसूर अहमद है। तो पिछले रुबा सदी से इसने यूं समझ लीजिए कि मुझे जिंदा रखा है, तख्लीकी लिहाज से भी और वैसे भी मादी लिहाज से भी। तो ये मामला जो है मंसूर अहमद का, ये तारीख के हवाले तो हो जाएगा, इसलिए कि मैं खुद भी लिखूंगा और लिखता रहा हूँ, और तफसील से भी लिखना है मुझे, इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो ज़रूर लिखूंगा। लेकिन ये है सबसे बड़ा वाक़ा मेरी ज़िंदगी का कि 1978 से लेकर 2003 तक जिस निहायत प्यारी बेटी ने मेरा साथ दिया हर लिहाज से, वो मंसूर अहमद है। और ख़ुद इतनी अहम शायरा है, इतनी बड़ी शायरा है कि तस्लीम करते हैं बर सग़ीर के नक़्क़ाद कि ये आवाज़ और इस आवाज़ की इनफरादियत ये पहली बार हमारे सामने आई। चलिए, तो वो तो आपको जो अपना फन जो है वो तो खुद ही बोलता है, तख्लीक तो खुद ही मुंह चढ़ के बोलती है। बिल्कुल, तो वो तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अदीबों के बारे में कुछ, क्या कोई म्यार है अदब का जिस पे कहा जाए कि ये अदीब हजरात इसमें पूरे उतरते हैं और ये नहीं? म्यार तो होता है जी, शायरी का भी म्यार, अफसाने का भी, ड्रामे का भी, तनकीद का भी एक ख़ास म्यार तो होता है। और वो म्यार
محفوظ ہوتا ہے بڑے لکھنے والوں کے ذہنوں میں. وہ جب پڑھتے ہیں کوئی چیز تو بتا سکتے ہیں کہ یہ معیار کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس معیار کی یعنی تفصیل بیان کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن معیار تو ہوتا ہے. معیار نہ ہو تو پھر تو جو چاہے اٹھ کے اپنے تخلیق کاری کا دعویٰ سر کر دے. اور جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں میرے پاس کتابوں کے جو انبار لگے ہیں، ان میں سے 90% کتابیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو معیار سے نہایت گری ہوئی ہیں. آپ ان لوگوں کو بتاتے ہیں جن کی کتابیں ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. خفا بھی ہو جاتے ہیں، پھر تنقیدیں بھی لکھتے ہیں میرے خلاف، سب ہے. لیکن میں فن کے معاملے میں یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں کرتا. فن کے معاملے میں حق بات کہتا ہوں. ویسے دوسرے سماجی یا معاشرتی رشتوں کے معاملے میں کبھی کبھی دروغ مصلحت آمیز سے بھی کام لینا پڑتا ہے. لیکن قاسم صاحب آج سے کوئی 20-25 سال بعد کیا کوئی احمد ندیم قاسمی، کوئی فراز احمد، فیض احمد، کوئی میرا جی ہوں گے؟ کوئی انتظار حسین؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رفتار جو ہے ہماری ترقی کی اور آگے بڑھنے کی وہ بدستور قائم ہے. کوئی نہ کوئی نکلے گا، کوئی نہ کوئی نور نیم راشد، کوئی نہ کوئی فیض، کوئی نہ کوئی احمد فراز ضرور آئے گا. میں کبھی نا امید نہیں ہوا. اور اب نوجوانوں سے یہ جو نا امیدی کی اور ان سے ان کی جو معیار ہیں ان سے بے تعلقی کی یا مایوسی کی جو بات کرتے ہیں، میں ان کا سخت مخالف ہوں. اس لیے کہ ہم تو آج سے نصف صدی بلکہ پون صدی پیچھے کی سوچیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. زمانہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے. تو ہمیں تو نوجوانوں کی سوچوں کا احترام کرنا چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں اکا دکا ایسے لوگ ہیں جو ان شاعروں سے بھی آگے بڑھیں گے، چاہے وہ راشد ہو، چاہے فیض ہو، چاہے فراز ہو. ایسے نام ہیں کوئی آج کل؟ نام نہیں بتایا جا سکتے اس وقت، تو نہیں کہا جائے، لیکن ہیں، بالکل ہیں. شاعری میں بھی، نثر میں بھی، تنقید میں بھی. البتہ ڈرامہ ہمارا ذرا کوتاہ ہے، اس کے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. یہاں کوئی سلسلہ شروع ہوا تھا اسٹیج ڈراموں کا، لیکن وہ بہت سستے پن کا شکار ہو گیا ہے. کوئی اچھا ڈرامہ میری نظر میں نہیں. لیکن یہ افسانہ، تنقید، نظم، غزل نہایت اعلیٰ پیمانے کی لکھی جا رہی ہے. بس آخری سوال قاسم صاحب یہ کہ جو ایک ادیبوں کو اور فنکاروں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کا جائز مقام نہیں ملتا ہمارے معاشرے میں، آپ کو تو یقیناً ایسا کوئی گلہ نہیں ہوگا؟ قطعی نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا اس کے سلسلے میں مجھے جو داد یا تحسین ملی، جو محبت ملی، وہ شاید میں پوری طرح اس کا مستحق بھی نہیں تھا. لیکن محبت ہی محبت ہے میرے چار طرف. میں کبھی مایوس نہیں ہوا، اور کبھی مجھے یہ گلہ نہیں ہوا اپنے معاشرے سے کہ اس نے میری قدر نہیں کی. میں نے ایک بار ایک شعر کہا تھا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ دیجیے گا. عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو یہ ایک خاص دور تھا جس میں ہم ادیبوں کو پکڑ کے، میں 2 بار جیل جا چکا ہوں سیفٹی ایکٹ میں، آپ تو پتہ ہے آپ کو. تو ان حالات میں نے یہ شعر کہا تھا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شعر تو خیر اچھا ہے، لیکن حقیقی جو اس کی نوعیت ہوتی ہے حقیقت کی، اس کے برعکس ہے.